یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ ٹاپک بھی بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک پر بہت سی ہماری بچیوں نے بتایا کہ ہمارے ہاتھ میں اس طرح کی علامت ہے، ہمارے ہاتھ میں اس طرح کی علامت ہے، اور مشکل کی بات یہ ہے، پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ اس لکیر کو ابھی تک جانتے ہی نہیں کہ وہ لکیر کیا ہے۔ وہ جو جس حساب سے بتا رہی ہیں اس حساب سے تو وہ بالکل ٹھیک بتا رہی ہیں، لیکن لکیر کو نہ سمجھ کر بتانا جو ہے نا وہ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ذرا کلیئر کر کے آپ دیکھیں بھی اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ میں کیا چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے ہاتھ میں ہم آ جاتے ہیں زندگی کی لکیر کی طرف۔ یہ زندگی کی لکیر ہے جو کہ کافی لمبی اور اچھی لکیر ہے۔ اس کے بعد یہ ہے دماغ کی لکیر، ٹھیک ہے، اور یہ ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے۔ یہ تین لکیریں تو آپ کے ذہن میں ہوں گی، فکس ہوں گی کہ کیسی یہ کیسی نہیں۔ اس کے بعد اگر شادی کی لکیر آ کر قسمت کی لکیر سے ٹکرا جاتی ہے یا کامیابی کی لکیر سے ٹکرا جاتی ہے جو کہ قسمت کی لکیر سے ہے، تو ایسی شادیاں جنی راس نہیں آتی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اب کچھ لڑکیوں نے فون کیا، جی ہمارے ہاتھ میں جنی جو لکیریں ہیں وہ اس طرح سے، ہماری شادی کی لکیر اس طرح سے مل رہی ہے۔ آپ نے کہا اگر قسمت کی لکیر میں مل جائے تو قسمت کی لکیر اچھی ہے تو آپ کی جنی زندگی اچھی ہو جائے گی اور بڑا اچھا وقت ہوگا۔ تو وہ لکیر کچھ الگ ہے اور یہ لکیر کچھ الگ ہے، لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں۔ آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں شاید، اور سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ دیکھیں، اب یہ ہے قسمت کی لکیر، ٹھیک ہے۔ قسمت کی لکیر یہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے، جدھر جاتی ہے اس کی مرضی۔ اب شادی کی لکیر اگر اس کے ساتھ آ کر خالی ٹچ ہوتی ہے، کراس نہیں کرتی، خالی ٹچ ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم اچھی علامت سمجھیں گے۔ یہ ایک اچھی علامت ہے کہ اس لکیر کو کاٹ نہیں رہی، ساتھ میں آ کر جڑ گئی، اور لکیر یہ بھی اچھی ہے، اور جو لکیر ابھی اس کے ساتھ آ کے ٹکرا رہی ہے، یہ لکیر ابھی دیکھیں یہاں سے ہم شادی کی لکیر بنانا شروع کرتے ہیں۔ شادی کی لکیر ہے، اور یہ شادی کی لکیر اس کے ساتھ جنی ٹچ ہو گئی، یہ ٹچ ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اچھی علامت ہے۔ کیوں کہ قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے، دماغ کی لکیر بھی اچھی ہے، اور دل کی لکیر بھی اچھی ہے۔ ایک لکیر وہ ہے کہ جو اس کو جنی کراس کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کراس کر رہی ہے، ایک لکیر تو یہ ہے، اور ایک لکیر یہ ہے کہ جو خالی ٹچ ہو رہی ہے۔ اب جو کراس کر رہی ہے یہ لکیر اگر کمزور ہے، دیکھیں اس طرح سے اگر کمزور سی لکیر ہے، جسے میں ڈبل بنا رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس طرح سے کمزور سی لکیر ہے، اور قسمت کی لکیر بھی کمزور ہے، ٹھیک ہے، قسمت کی لکیر بھی جنی بالکل کمزور ہے، تو یہ وہ شادی ہے جو راس نہیں آئے گی۔ یہ وہ شادی ہے جو راس نہیں آئے گی، یعنی اس سے خوشیاں، جتنی خوشیاں ہوں گی، جتنے معاملات ہوں گے، سب تناؤ کا شکار ہو جائیں گے۔ اور یہ اگر خالی یہ ٹچ ہو رہی ہے، اچھی لکیر ہے، اور قسمت کی بھی اچھی ہے، تو پھر یہ بہت خوب ہے۔ ابھی مجھے یقین ہے کہ آپ کو فرق کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیا فرق ہوتا ہے۔ دیکھو، ٹچ ہونا اچھی علامت ہے، لیکن لکیریں دونوں صاف ہوں، شادی کی بھی صاف لکیر ہو اور قسمت کی بھی صاف ہو، اور لکیر کراس کر جائے اور شادی کی لکیر بھی کمزور ہو اور قسمت کی لکیر بھی کمزور ہو، تو یہ وہ شادیاں ہیں جو کبھی نہیں چلتی۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ بات بات پہ جھگڑے، بات بات پہ لڑائیاں، بات بات پہ جنی کوئی نہ کوئی مسائل، اور پھر اینڈ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شاخوں میں بڑھ جائے، یعنی دو شاخوں میں بڑھ گئی، رستے الگ ہو گئے، ڈیورس ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ یہ وہ چیزیں، اب اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو ایک الگ سے بنا کے دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہم نے بنا دی زندگی کی لکیر۔ اب اس کے ساتھ یہ آ گئی دماغ کی لکیر، اس کے ساتھ یہ آ گئی دل کی لکیر، اس کے بعد یہ آ گئی شادی کی لکیر، اور یہ بیچ سے آ رہی ہے قسمت کی لکیر۔ اگر قسمت کی لکیر اچھی ہے اور دماغی لکیر اچھی ہے تو یہ شادی کمال کی شادی ہوگی، اور اگر یہ بھی کمزور ہے، یہ بھی کمزور ہے،
تو یہ وہ شادی ہوگی جو باکمال ہوگی، جوتے بھی چلیں گے، بیلنے بھی چلیں گے، چمچے بھی ایک دوسرے کو مارے جائیں گے، چپل بھی ایک دوسرے پر پھینکے جائیں گے، یہ وہ شادی ہوگی۔ اور آئے روز لوگ بغیر ٹکٹ کے محلے والے وہ فلم دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، اور آئے دن شور شرابہ، یہ لگے گا کہ سلطان رائے کی فلم چل رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور ان لکیروں کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، کہ سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ ہمارا نمبر جو نیچے چل رہا ہے اس پہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ تو پیارے دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھا ہمارا پروگرام۔ اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ رضا ہاشمی نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ بہت زیادہ مشکل اور پریشانی میں ہوں، شادی کب تک ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی آپ کی 2023 میں ہونے کے چانس ہیں، اور شادی کامیاب رہے گی، اور آپ کے حالات میں انشاءاللہ بہتر تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ انزلہ ارشد نے سوال کیا کاموکی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی خاندان میں ہوگی، اور لو میرج شادی کے کوئی چانس نظر نہیں آتے۔ باقی آپ کے بہت اچھے وقت کا آغاز ہو چکا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب کر لیں، اسی میں آپ کی بہتری اور کامیابی ہے۔ وجیہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میں نے جن لکیروں کو مارک کیا ہوا ہے یہ کچھ عجیب لکیریں ہیں، کیوں کہ یہ میرے ہاتھ میں ہیں اور میں نے کسی کے ہاتھ میں ایسی لکیریں نہیں دیکھی۔ یہ دیکھیں، یہ کشتی نما نشان ہے آپ کے ہاتھ میں، کشتی نما نشان ہے، اور یہ نشان یہ ہے کہ آپ جنہیں مشکلوں سے نکل رہی ہیں، اور پریشانیاں جو نا وہ بیگ جا رہی ہیں، اور کامیابی جو نا وہ آپ کے قریب آ رہی ہے، اس کا اشارہ ہے۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ حسب توفیق صدقہ دے دیا کریں، اور توبہ استغفار کثرت سے کیا کریں، آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ شانزے نے سوال کیا خوشاب سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ نہ شادی ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی معاملات بن رہے ہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2022 میں ہو جائے گی، اور شادی کامیاب رہے گی۔ شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ بہرحال کوشش کریں، پابندی سے سورہ کوثر 100 بار پڑھا کریں۔ تنویر عالم نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے اور میرے کاروبار میں کب بہتری آئے گی؟ پیارے دوست، 2023-2024 آپ کی زندگی میں انقلابی سال ہوگا، اور اس میں بہت تبدیلیاں آئیں گی، جس میں مالی پوزیشن ہی بہتر ہوگی اور کاروبار میں بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ عائشہ ارم نے سوال کیا سرگودا سے کہ رشتے والے آتے ہیں، ہمارا گھر دیکھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، پھر واپس نہیں آتے، شادی کے معاملات میں پرابلم چل رہی ہے، یہ بتائیں کہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز آپ کی شادی 2023 میں ہو جائے گی، اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی آپ کی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور رہی بات شادی نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے وظیفہ جو نا آپ آیت کریمہ جو ہے 100 بار معمول بنائیں، انشاءاللہ شادی جلد سے جلد ہو جائے گی۔ ہنی جاوید نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے رہے گی؟ شادی آپ کی انشاءاللہ العزیز 2022 میں ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ العزیز بہتر اور اچھی رہے گی، لیکن اپنے آپ کو دین کی طرف لگا لیں تو بہتر ہوگا۔ ہیرا عارف نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ شادی کے معاملات میں بہت زیادہ الجھنوں کا شکار ہوں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 سے 3 لکیریں ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک لکیر بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بہتر ہو۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سورہ توبہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں۔ اگر پڑھنا جانتی ہے نہیں تو کوشش کریں کہ اس کو نیٹ میں سے نکال کر ریکارڈ کر لیں اور اس کو سنیں اور یاد کریں، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ اسرا نے سوال کیا ناروال سے کہ یہ بتائیں کہ میری زندگی میں سکون کب آئے گا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں ایک جزیرہ موجود ہے جو پریشانی کی علامت ہے۔ باقی آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز جزیرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کوشش کریں صدقہ دیا کریں، خیرات دیا کریں، باقی آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھا ہے۔ حیدر نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کامیاب ہوگی یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، 2 شادیاں ہوں گی، اور تیسری شادی کی لکیر بھی بن رہی ہے۔ اگر وہ بھی بن گئی تو پھر آپ کی 3 شادیاں ہوں گی، اور ان میں ایک شادی جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہوگی، باقی شادیاں اللہ کے فضل سے چلتی رہیں گی۔ زرینہ شیخ نے سوال کیا بمبئی سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارا اپنا گھر کب ہوگا اور کب ہمارے حالات بہتر ہوں گے؟ حالات بہتر ہونے میں تو ٹائم لگ سکتا ہے، اور اللہ کے فضل سے زمین کا جو چکر ہے اس میں اللہ کے فضل سے کامیابی نصیب ہوگی۔
نازیہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میرے نصیب میری قسمت میں پیسہ ہے، اگر ہے تو کب تک حالات بہتر ہوں گے؟ آپ کے حالات انشاءاللہ 2022 کے تیسرے ماہ میں بہتر ہونے کے چانس ہیں اور بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ آسیہ نے سوال کیا شیخوپورہ سے کہ میرے شوہر کی یہ دوسری شادی ہے اور میرے شوہر کی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا تھا، یہ بتائیں کیا مجھے بھی چھوڑ دیں گے یا نہیں؟ دیکھیں آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کا یعنی ایسے علیحدہ ہونا تو نظر نہیں آتا اور نہ ہی ہوگا، اور باقی آپ کا شوہر جو ہے نا وہ صرف ہاتھ کی لکیروں کے ساتھ صرف جذباتی ہیں، دل کے بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دین کی طرف لگائیں اور کوشش کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کی ایک تسبیح 100 بار کی لازمی پڑھا کریں تاکہ اللہ کی آپ پہ رحمت ہو۔ اریبہ نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی اولادیں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں 3 سے 4 اولادوں کی علامت موجود ہے اور اولادیں بھی انشاءاللہ العزیز اچھے نصیب والی ہوں گی انشاءاللہ۔ مرید مہدی نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرا کوئی باہر ملک کا سفر ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر بھی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں شہرت اور کامیابی کی بھی بہت بڑی لکیر موجود ہے، انشاءاللہ سفر بھی آپ کو جلد آنے کے چانس ہیں۔ خلیل احمد نے سوال کیا کہ دبئی سے کہ یہ بتائیں کہ کامیابی کب ملے گی اور دولت کب حاصل ہوگی اور کس طرح حاصل ہوگی؟ دولت تو ظاہر ہے آپ محنت اور کوشش کریں گے تو حاصل ہوگی، اور اس کے بعد کامیابی بھی جو نا آپ کو انشاءاللہ العزیز اسی سال کے آخر میں کامیابی ملنے کے بھی چانس ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر ہی بہت اچھی ہے اور قسمت کی لکیر بھی بہت اچھی لکیر ہے۔ محمد حسن نے سوال کیا نعمان کوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے اچھی جاب ملے گی یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ضرور مل جائے گی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں دماغی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں اور قسمت کی لکیر بھی بہت اچھی اور بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔